اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ عَلِیمٌ وَاذْکُرُوا اِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَکُمْ فِی الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُہُولِہَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا فَاذْکُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارا الہ اور کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ عَلِیمٌ۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین پر چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کی بربادی کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین پر خلافت عطا کی، قدر و منزلت بخشی۔ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کھود کر مکانات کی شکل میں پہاڑوں کو تراشتے ہو۔ بس اللہ کی طاقت کا، قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا کرتے نہ پھرو۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ اعراف کے 10ویں رکوع کی آیت نمبر 73 اور 74 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کا ان کی قوم کے سامنے ایک ہی دعوت پیش کرنے کا ذکر فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کو قوم عاد کا جانشین بنایا، ان کو خلافت عطا کی، زمین پہ حکومت اور مال اور دولت سے ان کو نوازا، لیکن انہوں نے بھی اپنی پہلی قوم کی طرح گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا شروع کیا اور ان کی بندگی کرنا شروع کی۔ تو اللہ نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان کے سامنے ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، جو انہی کی قوم کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے وہی دعوت پیش کی جو ہر پیغمبر نے ہمیشہ سے پیش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے،
کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو آواز دی جائے، جس کو کا واسطہ اور وسیلہ بنایا جائے اور جو اللہ کے ہاں کوئی اختیار اور طاقت رکھتی ہو۔ یا سارا کا سارا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صالح علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا کرم کیا ہے، تمہیں کس طرح سے اس زمین کے اوپر اور اس طوفان سے اور اس عذاب سے جو قوم عاد جس میں مبتلا ہوئی تھی تمہیں اور ہود علیہ السلام کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بچا لیا تھا، تم انہی کی اولاد ہو۔ لیکن آج تمہارا یہ طرز عمل ہے کہ تم اپنے رب کے پیغام کو بھول چکے ہو اور یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم کو ایک بڑے عذاب سے اللہ نے بچایا تھا، تمہارے اوپر رحمت کی تھی، لیکن تم زمین پر فساد پھیلاتے ہو اور اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق اور اختیار میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو اور اللہ کی آیتوں کے انکار کو سب سے بڑا فساد قرار دیتا ہے۔ فرمایا قال الملاء الذین استکبروا من قومہ للذین تضعفوا لمن آمن منہم اتعلموا ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بمؤمنین۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جن کو اپنے دولت اور مال پہ اور اپنی ٹیکنالوجی پہ اور اپنی سائنس پہ بہت فخر تھا، وہ کمزور طبقوں کو جو ایمان لائے تھے ان سے کہتے تھے کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں وہ ہم اسے مانتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے جس چیز کو کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے بالکل منکر ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ قَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُم مِّنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور پورے تکبر اور غرور اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور صالح سے کہہ دیا کہ اب لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم واقعی پیغمبر ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ آخر کہا کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اور فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستی سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تم میری قوم کے لوگوں تمہیں اپنی خیر خواہی پسند ہی نہیں تھی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس بات کو خبردار کرتا ہے تمام انسانیت کو کہ اللہ کبھی بھی زمین کے اوپر فساد کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور فساد سب سے بڑا ایمان کا اور عقیدے کا فساد ہے۔ آج ہم قرآن کی حامل امت ہونے کے باوجود ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ آج اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، مزاروں کی پوجا ہو رہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے
بندے اور اللہ کے نبی کے ساتھی علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے قوموں نے گمراہی کر کے اختیار کیا ہے۔ آج ہم قرآن کے اس مطالبے کو نظر انداز کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ سے امید ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے اوپر پلٹنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔